اگر آج اس طرح کے اقدامات جو مساجد کے اندر ہوں گے، مساجد کا تقدس پامال کیا جائے گا، تو آپ خود بتائیں کہ ہمارا ملک پاکستان کدھر جائے گا؟ اسی طرح کی حرکتیں جو ہیں وہ غیر مسلم کریں، یہودی کریں، نصارہ کریں، یہ کافر لوگ کریں، کوئی اور مذہب کا لوگ کریں، تو آگ بگولا ہو جاتے ہیں بھائی۔ ہم جلاؤ گھیراؤ کرتے ہیں، ہم جناب ہڑتالیں کرتے ہیں، گاڑیاں جلا دیتے ہیں، گاڑیوں کے شیشے توڑتے ہیں، کیا ہو گیا بھائی؟ یہ جی فلانا بندے نے جو ہے نا جی وہ مسجد کی بے حرمتی کی، او بھائی میرے اس سے تو گلہ ہی نہیں کرو، اس کو ہمارے مسجد کا تقدس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، اس کو ہمارے نبی کی شان کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، اس کو ہمارے قرآن کے بارے میں علم ہی نہیں ہے۔ وہ یار مجھے تو گلہ اپنوں سے ہے، جو کلمہ گو لوگ ہیں ان سے مجھے گلہ ہے کہ خدا را یار یہ کس طرح ملک کو لے کے جا رہے ہیں۔ پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، دوسرے پہ تارے رکھ دو، پھر بھی میں کہوں گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہاں پہ ہے وہ مسلمان جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 گھنٹے اٹھنی پہ روتے روتے دعا کیے، یا اللہ میرے امت پہ عذاب نہ لانا، یا اللہ میرے امت کو اجتماعی غرق نہ کرنا۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ بلال سعید اور صبا قمر کی مسجد میں گانے کی شوٹنگ کے دوران جو ڈانس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ بہت برا ہوا ہے جی، مسجد کا تقدس پامال کیا گیا ہے جی، اور افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے جی کہ اس بھیانک سے اقدام پہ کوئی نہیں بول رہا ہے۔ اور یہ ملک جو ہے یہ اسلام کے نام پہ اصل کیا گیا ہے، کلمے کے نام پہ اصل کیا گیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ، اور اسلام کو نافذ کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے ابھی تک لاکھوں شہداء نے قربانیاں دی ہیں، تب جا کے یہ ملک اسلام جو ہے ہمیں ملا ہے، اور یہاں پہ مذہب کے لیے آزادی ملی ہے۔ دوسرے ملکوں میں آپ جائیں تو کہیں پہ نماز پہ پابندی ہے، کہیں پہ حجاب پہ پابندی ہے، یہ ملک کوئی مذاق تو تھوڑا ہی ہے، یہ لاکھوں قربانیوں پہ حاصل کیا گیا ہے۔ اگر آج اس طرح کے اقدامات جو مساجد کے اندر ہوں گے، مساجد کا تقدس پامال کیا جائے گا، تو آپ خود بتائیں کہ ہمارا ملک پاکستان کدھر جائے گا؟ آج ایک غیر مسلم آدمی جو ہے وہ شوز پہن کے کسی مسجد میں گھستا ہے تو اس پہ فتوے لگائے جاتے ہیں، جلاؤ گھیراؤ ہو جاتا ہے، تو خود ہمارے جو ایکٹر حضرات ہیں وہ مسجد کے اندر جا کے ممبر محراب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ممبر کے اندر جا کے ڈانس اور گانے پہ جو ہے نا وہ پکچر شوٹنگ کر رہے ہیں، اس پہ کوئی نہیں بول رہا۔ اور اس میں خالی یہ اداکار جو ہیں ان کا قصور نہیں ہے، قصور ان کا بھی ہے جنہوں نے پرمیشن دی گئی۔ یہ ایسے ہی تو نہیں مسجد میں گھسے ہیں نا جی، یہ ابھی ہمارے قریب مسجد ہے، ہم تو ایسے تالا بند ہو تو ایسے تو اس میں نہیں گھسیں گے یا دیوار تو نہیں فلانگ کریں گے، باقاعدہ یہاں پہ کیمرے لے کے گئے ہیں، یہاں پہ ایک تیاری کی گئی، ایک شوٹنگ کی گئی، تو اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو بھی کڑی سزا ملنی چاہیے۔ کچھ عرصہ پہلے برطانیہ کی جو شہزادی آئی پاکستان کے اندر، اس نے وزٹ کیا بادشاہی مسجد کا، شاہ فیصل مسجد کا، اب اس کی جو وہ دیکھیں آپ تصویریں اس کی دیکھیں تو حجاب اس نے پہنا ہے، سر پہ لپٹہ لیا ہے، بڑے احترام اور ادب سے جو ہے وہ مسجد میں کھڑی ہیں۔ اور ہمارے مسلمان یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو قیامت کی نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، مسجد کے جو ادب و آداب ہے اس کے اندر یہ ہے کہ مسجد کے اندر دنیاوی باتیں نہیں کرنی، مسجد کے اندر زور سے بات نہیں کرنی، مسجد کے اندر جو ہے وہ عبادت کے علاوہ کوئی فضول کام جو ہے وہ نہیں کرنا۔ ایون یہاں پہ جو نماز پڑھ رہا ہو، ساتھ ایک بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، تو اس کو بھی حکم ہے کہ وہ تلاوت بڑے دھیمے اس سے کریں تاکہ وہ نمازی ڈسٹرب نہ ہو۔ یہاں پہ ناچ گانا یہ تو قیامت کی نشانی ہے، یہ تو میں ڈر رہا ہوں، یہ تو قیامت کی نشانی ہے کہ مسجد کا اتنا تقدس پامال کیا گیا کہ وہاں پہ ایک بیہودہ قسم کی شوٹنگ ہو رہی ہے، اور دوسری طرف ہمارا جو ڈرامہ لگا ہوا ہے وہ ترکی کے مدد سے ارتگل ڈرامہ لگا ہوا ہے، اس پہ انہوں نے جو ہے نا وہ پاکستانی اداکاروں نے اور ڈرامہ سازوں نے کتنی تنقید کی، حالانکہ اس پہ تنقید کی گنجائش نہیں بنتی تھی۔ وہ اس لیے کہ اس میں سارے ہمیں رنگ جو بتائے گئے ہیں وہ اصحابہ کے رنگ بتائے گئے ہیں کہ اصحابہ نے جو ہے وہ جنگیں کیسے لڑیں، اصحابہ نے جو ہے جدوجہد کیسے کی، اصحابہ نے جو ہے وہ دین کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی۔ یہ تو ایک میسیج ہے مسلمان کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو بے حیائی پھیلا رہے ہیں، بار تو بے حیائی پھیلا، وہ یہ جو لڑکی ہے اس کا بڑا اچھا نام ہے جی، یہ جو صبا قمر، اس کی پہلے بھی بیہودہ قسم کی ویڈیو آپ دیکھیں، بیہودہ قسم کے اس کے جو ہے نا وہ اسکینڈل بنے ہیں۔ اس بغیرت عورت کو اتنی شرم نہیں آئی اور بغیرت لڑکے کو اتنی شرم نہیں آئی کہ مسجد کا تقدس انہوں نے پامال کیا جی، مسجد ممبر محراب کے اندر جا کے انہوں نے شوٹنگ کی۔ اچھا، بلال صحیح سے پوچھا گیا، یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ صرف ایک نکاح کی شوٹنگ تھی، لیکن وہ ڈانس کی بھی وہاں شوٹنگ ہوئی ہے، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ یار میرے بھائی بات سنو، ڈانس کی ہو یا فضول باتوں کی ہو یا ویسے ہی ہو،
مسجد کے اندر اس طرح کے کام جو ہے وہ بالکل منع ہے، شریعت اسلام کے اندر منع ہے۔ مسجد میں اور عورت کو جانے کی اس وقت اجازت ہے کہ مسجد میں الگ سیکشن بنایا ہو عورت کی نماز کے لیے۔ اور دوسری حدیث میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عورت آپ کو نظر آئے مسجد کے اندر، غیر محرم عورت، آپ کی نماز نہیں ہوتی، غیر محرم عورت کے سامنے آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ مسجد کے اندر ویسے بھی تو ہے عورت کا جانا جو ہے وہ اس وقت میں نے کہا منع ہے جب تک ان کے لیے الگ سے تہہ خانے میں یا اوپر چھت پہ الگ سی نماز کے لیے عبادت کے لیے جگہ نہیں بنا۔ یہ وہاں پہ جا کے بے حرمتی کرتے ہیں مسجد کی، اور اس پہ ہمارا کوئی عالم نہیں بول رہا ہے، کوئی فاضل نہیں بول رہا ہے، کوئی حکمران نہیں بول رہا ہے۔ تو یار یہ ہمارے لیے لمبائی فکریہ ہے یار۔ اسلام کوئی گرا پڑا مذہب تو ہے نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ سارے مذاہب سے افضل مذہب ہے، سارے انسانوں سے افضل ہمارا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے فرمانات ہیں، مسجد کے تقدس ہیں، مسجد کے ادب و آداب ہیں۔ جب مسجد میں ایک آدمی زور سے بات نہیں کر سکتا ہے، دنیا کی بات نہیں کر سکتا ہے، وہاں کیمرے لے کے ڈانس کی شوٹنگ ہو۔ تو کیا بتائیں، یہ بتائیں کہ پاکستان اس لیے حاصل کیا گیا تھا؟ پاکستان اس لیے نہیں حاصل کیا گیا تھا کہ جی جو مرضی کرتا پھرے۔ یہاں پہ قوانین ہیں، یہاں پہ حکومت ہے، یہاں پہ عدالتیں ہیں۔ اس پہ میں اعلیٰ حکام سے اپیل کرتا ہوں کہ نوٹس لیں اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں، ان کو سزا ملنی چاہیے تاکہ کوئی اور بندہ اس طرح کی حرکت نہ کر سکے۔ لیکن پاکستانی قوم کی طرف سے ان کے اس رویے کو لے کے بہت تنقید کی گئی، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ یار دل دکھا ہے جی، ہر مسلمان کا دل دکھا ہے جی، میرا بھی دل دکھا ہے جی۔ اس ایسے اقدام ہے، اس پہ میرے اتنی دل آزاری ہوئی ہے، اتنی دل آزاری ہوئی ہے کہ یار ہم غیر مسلم کو تو کہتے ہیں کہ یہ جوتوں سمیت کیوں گیا، یہ غیر۔ ابھی مکہ مدینہ کے اندر ایک باؤنڈری بنی ہوئی ہے، وہاں پہ بورڈ لکھا ہوا ہے کہ یہاں سے آگے غیر مسلم کا جانا منع ہے۔ کیوں منع ہے؟ یہ انہوں نے نہیں کیا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہوا ہے کہ اس باؤنڈری سے آگے آپ نے تب جانا ہے جب آپ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے، اسلام قبول کریں گے۔ تو یہ کیسے کام ہے یار؟ یہ اللہ کے گھر ہیں یار، عبادت کے لیے ہیں یار، انہی کی وجہ یہ حرم پاک کی بیٹیاں ہیں، یہ بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ مساجد جتنی بھی ہے، یہ روز معاشر کے دن سب جا کے بیت اللہ کے ساتھ ملیں گی۔ تو ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے یار، کوئی نہیں بول رہا ہے یار۔ یہ کیا، کہاں پہ ہم پھنس گئے ہیں یار؟ کہاں پہ یہ دین کے ٹھیکیدار کہاں پہ؟ اس پہ بولے نا یار۔ اور اس پہ خالی ان اداکاروں کا قصور نہیں ہے، ان پہ ان لوگوں کا بھی قصور ہے جنہوں نے ان کو اجازت دی ہوئی ہے مسجد کے اندر جانے کی۔ ان سے بھی پوچھیں کہ بھئی آپ نے انتظامیہ جو ہے ان کو باقاعدہ کیا پتہ ہے انہوں نے کس لالچ میں ان کو جو ہے نا اندر جانے کی اجازت دی ہے۔ اچھا یہ بتائیں، دیکھیں جیسے فیصل مسجد، بادشاہی مسجد جو ترین مساجد ہیں، وہاں جا کے لڑکیاں تصویریں بنا رہی ہوتی ہیں، لڑکے لڑکیاں بیٹھی ہوتی ہیں، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، یہ فیصل مسجد میں جو اس کو سیلگاہ بنایا گیا ہے جی، تاریخی مسجد ہے ہماری جی، شاہ فیصل مرحوم نے اس کو بنایا جی، جنرزیہ دور میں بنایا، ٹھیک ہے جی۔ ہماری تاریخ ہے، ہماری تاریخ جو ہے وہ ہمارے مونوگرام پہ یہ مسجد ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے لیے مقدس مقام ہے شاہ فیصل مسجد، اس کے لیے ہم نے تحریک بھی چلائی مگر کوئی ٹھس سے مس نہیں ہوا جی۔ یہاں پہ آگے اس کو نا پارک بنایا گیا ہے، سیلگاہ بنایا گیا ہے، وہ جو عاشق مشوقی آتی ہیں وہ وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سیٹ کرتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، بےہودہ حرکتیں ہوتی ہیں وہاں پہ۔ اس پہ انتظامیہ بھی نہیں بول رہی ہے، اور کیا کریں؟ اگر ہم بولیں گے تو پھر تو ہم گنہگار ہیں بھائی، قانون ہاتھ میں لیا۔ ابھی حالیہ میں دیکھیں جی، 2 سال سے وہ کیس لٹک رہا تھا اس کا، وہ مردود کا، وہ گستاخ رسول کا، ٹھیک ہے جی، 2 سال سے لٹک رہا تھا۔ تو ہمارے ججوں کو چاہیے تھا کہ 2 سال کے اندر وہ آر پار ہو جاتا، مگر نہیں کیا۔ تو اس لڑکے نے یہ حرکت کی، اگر ہو جاتا 2 سال بڑی مدت ہوتی ہے بھائی، اس کے اندر فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا۔ اور اسی طرح جو ہے لاہور میں بادشاہی مسجد ہے، اس میں آپ دیکھیں سارا دن جو ہے نا وہ فوٹوگرافری اور وہ ٹک ٹاک ویڈیو بناتے ہیں، اور یار خدا پاکا۔ اور اب اس بات پہ آپ نظر ماریں، اسی طرح کی حرکتیں جو ہیں وہ غیر مسلم کریں، یہودی کریں، نصارہ کریں، یہ کافر لوگ کریں، کوئی اور مذہب کا لوگ کریں، تو آگ بگولا ہو جاتے ہیں بھائی۔ ہم جلاؤ گھیراؤ کرتے ہیں، ہم جناب ہڑتالیں کرتے ہیں، گاڑیاں جلا دیتے ہیں، گاڑیوں کے شیشے توڑتے ہیں، کیا ہو گیا بھائی؟ یہ جی فلانا بندے نے جو ہے نا جی وہ مسجد کی بے حرمتی کی، او بھائی میرے، اس سے تو گلہ ہی نہیں کرو، اس کو ہمارے مسجد کا تقدس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، اس کو ہمارے نبی کی شان کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، اس کو ہمارے قرآن کے بارے میں علم ہی نہیں ہے۔ اور یار مجھے تو گلہ اپنوں سے ہے، جو کلمہ گو لوگ ہیں ان سے مجھے گلہ ہے کہ خدا را یار یہ کس طرح ملک کو لے کے جا رہے ہیں یار۔ پہلے سے حالات ایسے ہیں، برکت دنیا میں رہی نہیں، اتنا اچھا حکمران ملا، اتنے توقعات پہ ہمیں حکمران ملا، پھر بھی ہم جو ہے پریشان ہیں۔ کیوں؟ ابھی 4 مہینے سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے پریشان تھے۔ یہ لاک ڈاؤن تو نام ہے،
یہ سب ہماری کیے کی سزا اوپر سے آ رہی ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جا رہے تھے تو جب گئے تو ایک دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں زمین سے آسمان کی طرف جا رہی تھی، کچھ چیزیں جو ہے نا آسمان سے نیچے زمین کی طرف آ رہی تھی۔ تو جبرائیل سے دریافت کیا، جبرائیل یہ کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ تیرے امت کے اعمال ہے، جو وہ نیچے اعمال کرتے ہیں اس کے فیصلے اوپر سے آتے ہیں۔ تو میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں جی امت کے معاملات صحیح نہیں ہے جی، امت کے معاملات بالکل صحیح نہیں ہے۔ فحاشی عام ہو چکی ہے، جھوٹ عام ہو چکا ہے، دھوکہ فراڈ عام ہو چکا ہے۔ مساجد کے اندر 5% لوگ جا رہے ہیں جی، 100% لوگ ہیں، 100% مسلمان ہیں، 5% لوگ مساجد میں جا رہے ہیں۔ اور جن مساجد کی آپ بات کرتے ہیں ان کو تو آپ بس حکومت کو چاہیے اگر کوئی ایسی بات ہے تو وہاں پہ منع کرے، بھئی یہاں پہ نماز منع ہے، یہ سیلگاہ ہے، تاکہ ہماری دل آزاری تو نہ ہونا یار۔ ابھی لاہور کی بادشاہی مسجد تک ہو، یہ تک ہو، اور ہمارے جو مذہبی مقامات ہیں، جو بزرگان دین کے مزارات ہیں، ان پہ آپ جاؤ نا، کیا تھیٹر خانہ لگا ہوتا ہے جی، وہ جو ڈیٹ دیتے ہیں جی وہاں پہ ملنا ہے، ٹھیک ہے جی، وہاں پہ یہ کام ہوتے ہیں بھائی۔ میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں نے شاہ فیصل مسجد کی بیک سائڈ پہ دیکھا ہے لڑکی اور لڑکے کو ملتے ہوئے۔ میں نے پولیس کو خود شکایت کی، اس نے کہا بھئی یہ کوئی زبردستی تو نہیں ہے، یہ رضامندی کے ساتھ آئے ہیں۔ میں نے کہا یار یہ کون سا اسلام ہے کہ رضامندی کے ساتھ جو مرضی گناہ کرو، تو آپ کا کام بند ہے ان کو روکیں۔ کہتا ہے جی ہمیں پرمیشن ہی نہیں ہے اوپر سے کسی کو یہاں پہ ڈسٹرب کرنے کی۔ تو یار جب یہ معاشرہ ہوگا تو خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اور وہ دن قریب ہے جب پتھروں کی بارش ہوگی اس امت پہ، کہ کیا کدھر جا رہے ہیں یار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اپنے آپ کو کہتے ہیں، عاشق رسول کہتے ہیں، کہاں پہ عاشق رسول ہے یار؟ نام کے مسلمان ہیں یار، دل سے اوپر سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اندر دل کے اندر کوئی اور چھپا ہوا ہے ان کا، وہ ظاہر کریں۔ آج بھی نوجوان سے کہیں تو وہ آپ کو امریکہ کی اور یورپ کی اور ان کی تعریفیں کرے گا، اور لعنت بھیجتا ہوں میں ان تعریفوں پہ۔ وہ اگر چاند پہ بھی چڑھ جائیں، وہ دیکھو میری بات سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جو تھے وہ سردار تھے، انہوں نے کہا، ابو طالب وغیرہ، انہوں نے کہا کہ چاچا جان ہم آپ کو نا مکے کی خوبصورت سے خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ، آپ کی 4 لڑکیوں کے ساتھ، آپ کے اسلام 4 کی اجازت دیتا ہے، نکاح کر دیتے ہیں، آپ کو مکے کی سرداری دے دیتے ہیں، آپ یہ لا الہ الا اللہ کی جو کمپین ہے یہ بند کر دو، اس کی جو دعوت ہے وہ بند کر دو۔ تو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، دوسرے پہ تارے رکھ دو، پھر بھی میں کہوں گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہاں پہ ہے وہ مسلمان جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 گھنٹے اٹھنی پہ روتے روتے دعا کیے، یا اللہ میرے امت پہ عذاب نہ لانا، یا اللہ میرے امت کو اجتماعی غرق نہ کرنا۔ یار یہ دعویٰ گیر کدھر ہے؟ یہ لوگ کدھر ہے جو کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہ مرنے والے ہیں؟ صرف اوپر سے نعرے اور جھنڈے ہیں، اندر سے کوئی اور ہے۔ تو ان حکمرانوں کو، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو میری یہ آپ کے چینل کی وساطت سے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ خدارہ کم از کم اپنے جو مذہبی مقامات ہیں، جو مقدس مقامات ہیں، ان کی تحفظ کریں اور ان لوگوں کو یہاں سے روکیں۔ یہاں پہ ایک باؤنڈری لگائیں کہ یہاں سے آگے آپ نے نہیں جانا، تصویر نہیں بنانی۔ یہاں پہ تو آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ ٹھیک، جزاک اللہ۔